فرماتے ہیں پھر وہ لوگ روح القدس کی طاقت سے بہرہ ہو کر ان مجاہدات میں لگے کہ اپنے پاک اعمال کے ساتھ شیطان پر غالب جائیں۔ پھر وہ لوگ روح القدس کی طاقت سے بہرہ ہو کر ان مجاہدات میں لگے کہ یعنی صحابہ کہ اپنے پاک اعمال کے ساتھ شیطان پر غالب آ جائیں، تب انہوں نے خدا کے راضی کرنے کے لیے ان مجاہدات کو اختیار کیا کہ جن سے بڑھ کر انسان کے لیے متصور نہیں۔ انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو خس و خاشاک کی طرح بھی خس و خاشاک کی طرح بھی قدر نہ کیا۔ آخر وہ قبول کیے گئے اور خدا نے ان کے دلوں کو گناہ سے بکلی بیدار کر دیا اور نیکی کی محبت ڈال دی، جیسا کہ وہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھایا کرتے ہیں۔ اسی مجاہدہ کی وجہ سے صحابہ کو وہ مقام ملا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صحابہ کا میرے نزدیک ایسا مرتبہ ہے جیسے آسمان میں ستارے ہیں، بعض سے روشن تر ہیں لیکن نور ہر ایک میں موجود ہے، بس جس نے تیرے کسی صحابی کی پیروی کی میرے نزدیک وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ مقام تھا مسلسل کوشش اور جہاد کا جو انہوں نے اپنے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے کیا صحابہ نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اجر دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہ اس بیعت کی اصل غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں ذوق و شوق پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو کر اس کی جگہ نیکیاں پیدا ہوں۔ جو شخص اس غرض کو ملحوظ نہیں رکھتا اور بیعت کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی کرنے کے لیے مجاہدہ اور کوشش نہیں کرتا جو کوشش کا حق ہے، اور پھر اس قدر دعا نہیں کرتا جو دعا کرنے کا حق ہے، تو وہ اس اقرار کی جو خدا تعالیٰ کے حضور کیا جاتا ہے سخت بے حرمتی کرتا ہے اور وہ سب سے زیادہ گناہ گار اور قابل سزا ٹھہرتا ہے۔ بس یہ ہرگز نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیعت کا اقرار ہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مثل مشہور ہے جو آئندہ یا بندہ، جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری طرف آتے ہیں ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے واسطے اپنی راہ کھول دیتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص کوشش ہی نہیں کرتا وہ کس طرح اس راہ کو پا سکتا ہے؟ خدا یابی اور حقیقی کامیابی اور نجات کا بھی یہی گر اور اصول ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے سے تھکے نہیں، نہ درماندہ ہو اور نہ اس راہ میں کوئی کمزوری ظاہر کرے۔ اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک اس روح کو سمجھنے والا ہو اور ہماری کوششیں ہر آن آگے بڑھنے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا عہد پورا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی طرف لے جا رہی ہوں۔ اپنے عہدوں میں کمزوری دکھا کر اور اپنی کوششوں میں کمی کر کے ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عہد نبھانے اور خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی توفیق دیتا چلا جائے، اور باقی یہ دن ہم خاص طور پر دعاؤں میں پہلے سے بڑھ کر گزارنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہماری ڈھال بن جائے اور ہمارے دشمنوں کی پکڑ کے سامان فرمائے۔ شہید کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے، تو میرا خیال تھا کہ شاید کوائف نہیں آیا، جنازہ اگلے جمعے ہوگا، لیکن پھر کوائف آ گئے ہیں، تو ان کا بھی جماعت جمعہ کے بعد انشاءاللہ جنازہ غائب بھی پڑھیں گے ہم۔ ان کا نام
شیخ عامر رضا صاحب ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ولد مکرم مشتاق احمد صاحب، ان کی عمر 40 سال تھی. اس وقت بطور سیکرٹری وقف جدید خدمت کی توفیق پا رہے تھے. علاوہ ازیں شہید جو تھے قائد مجلس اور قائد ضلع کے طور پر خدمت توفیق پا چکے ہیں. ان کا اپنا بزنس تھا الیکٹرانکس کا. اندر تھے وہاں جو دھماکہ ہوا ہے جو اس کو اتنا شدید تھا کہ وہ اندر ان کے آ کے وہ دیواریں گری ہیں اور دروازہ اندر آ کے گرا، اس کی وجہ سے شدید زخمی بھی ہو گئے. ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں شہید ہو گئے تھے. نہایت مخلص اور محنتی احمدی تھے. ان کی لواحقین میں ان کی اہلیہ لبنہ عامر صاحبہ اور ایک بیٹا اسامہ عامر عمر 9 سال اور ایک بچی 1.5 سالہ ہے. انشاءاللہ تدفین کے لیے ربوہ لے جایا جائے گا جنازہ ان کا. جیسا کہ میں نے کہا ابھی جمعے کے بعد جنازہ غائب ہم ادا کریں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله